السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستوں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، تو آج اسی سلسلے کی کڑی کو ہم آگے پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک شروع ہو رہا ہے میثاق مدینہ سے۔ مدینے میں اب 4 فریق رہائش پذیر تھے۔ نمبر 1 مہاجر، نمبر 2 انصار، نمبر 3 یہودی اور نمبر 4 منافقین۔ مدینے میں اس وقت یہ 4 فریق رہائش پذیر تھے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان تو اخوت کا نظام قائم ہو گیا، وہ ایک جان ہو گئے۔ منافقین بھی کیونکہ بظاہر مسلمان تھے، اس لیے ان کا الگ وجود نہیں تھا۔ اس طرح 3 فریق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے تھے، جبکہ یہودی الگ وجود رکھتے تھے اور ان کی ایک طاقت بھی تھی، اس لیے ان کے ساتھ کسی باعزت معاہدے کی ضرورت تھی تاکہ مدینہ کا دفاع مضبوط ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ قریش ضرور حملہ آور ہوں گے۔ یہود اور مسلمانوں کے درمیان بات شروع ہوئی اور وہ معاہدہ عمل میں آیا، جس کو تاریخ میں میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ میثاق مدینہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تھا۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان، دوسرا حصہ مہاجر اور انصار مسلمانوں کے درمیان تھا۔ اس کو دنیا کا پہلا تحریری دستور مانا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ کے اہم واقعات۔ نمبر 1، اس کو دنیا کا پہلا دستور مانا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ کے اہم دفعات جو تھے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مدینہ پر بیرونی حملہ کی صورت میں تمام اہل مدینہ مل کر دفاع کریں گے۔ نمبر 2، یہودی قریش مکہ یا ان کے حلیفوں کو پناہ نہیں دیں گے۔ نمبر 3، اگر اہل مدینہ کے 2 فریق لڑ پڑیں اور آپس میں فیصلہ نہ کر سکیں تو حتمی فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ نمبر 4، جنگ کے اخراجات اور آمدن میں تمام باشندگان برابر کے شریک ہوں گے۔ نمبر 5، یہودیوں کے حلیف مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے حلیف یہودیوں کے دوست ہوں گے۔ مظلوم کی امداد سب پر فرض ہوگی۔ نمبر 7، مدینے کے اندر لڑائی حرام ہوگی۔ نمبر 8، تمام فریقین کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، کوئی فریق دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ نمبر 9، خون بہا اور فدیے کے فیصلے سابقہ روایات کے مطابق ہوں گے۔ نمبر 10، فریقین میں سے جب کوئی تیسرے فریق سے صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ نمبر 11، اس معاہدے کے آڑ میں کسی مجرم یا ظالم کو فائدہ نہیں ملے گا۔ میثاق مدینہ کی اہمیت۔ مسلمانوں کی زندگی میں میثاق مدینہ کو اس دور میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ نمبر 1، سیاسی قیادت مسلمانوں کو حاصل ہو گئی اور مدینے پر عملاً مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملاً مدینہ کے حکمران بن گئے۔ مدینہ کے اندر امن و سکون پیدا ہو گیا، مدینے کا دفاع مضبوط ہو گیا، تمام اہل مدینہ قریش کو مخالف فریق تسلیم کرنے لگے، مسلمانوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا۔
یہود علی الاعلان مخالفت کے قابل نہ رہے۔ اس معاہدہ کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا۔ اس کے سربراہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس میں کلمہ نافذ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی۔ اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ یہاں آج ہمارے سلسلے کی کڑی ختم ہو رہی ہے۔ میثاق مدینہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مدینہ کے اندر جو تھے وہ 4 گروہ رہائش پذیر تھے۔ یہ 4 فریق تھے جن میں مہاجر، انصار، یہودی اور منافقین تھے۔ مہاجر اور انصار کے درمیان تو پہلے ہی اخوت کا نظام قائم تھا، وہ ایک جان ہو گئے، اور منافقین بھی بظاہر مسلمان تھے، اسی لیے چوتھا فریق جو تھا وہ یہودیوں کا تھا۔ ان سے بھی یہ معاہدہ میثاق مدینہ کی صورت میں طے پایا۔ یہ ایک بہت زبردست معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کی بدولت مسلمان ایک عظیم اسلامی مملکت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے آگے چل کر ایک عظیم مملکت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ دوستو، آگے ہم اس سلسلے کی کڑی ایک اور کر رہے ہیں جس میں غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں گے۔ اسے آگے لے کر چلیں گے، کوشش کریں گے ہم تمام غزوات کو کور کریں، یہ جتنا ہو سکا ہم غزوات پہ بات کریں گے۔ اس میں غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا، غزوہ خندق ہو گیا، صلح حدیبیہ بھی ہے آگے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک ہماری استطاعت اور طاقت ہے کور کریں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا دبا دیں تاکہ جو ہمارے آنے والے سلسلے ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں، جس میں غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، تاکہ یہ سارے سلسلے جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے موبائل اسکرین پر ہوں۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ والسلام۔